بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ چنانچہ اس عورت کا آپ علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر مطلع اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ایک نے دوسری پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ٹھیک ٹھاک ہمارا فیصلہ کر دیجیے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل والے ہوں، اور ایسیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی در حقیقت میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور کرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین کا نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ورنہ آپ کو راہ سے بہکا دے گی۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔